قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو تحصیل علم نبوت کے لیے اپنے پاکیزہ مقدس گھر، مسجد میں، مدرسے میں جمع فرمایا۔ اس پر ہم سب دل سے اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرتے رہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت اور دولت وہ علم الہی ہے، علم نبوت ہے، قرآن اور حدیث ہے، جس کے لیے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے۔ ہر نبی، رسول، پیغمبر وہ علم کے ساتھ آئے۔ کبھی علم زبور کی شکل میں آیا، کبھی علم تورات کی شکل میں آیا، کبھی علم انجیل کی شکل میں آیا، کبھی علم صحائف کی شکل میں آیا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، اور پھر اب علم آیا قرآن مقدس کی شکل میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، حکمت نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے۔ بڑا فضل بڑی گاڑی نہیں ہے، بڑا بنگلہ نہیں ہے، بڑا فضل ملک و مال نہیں ہے، بڑا فضل وہ علم ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے۔ اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن مقدس کو سیکھیں اور سکھائیں۔ فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو علم الہی، علم نبوت کی طلب میں قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اپنے گاؤں سے نکلا، اپنے علاقے سے نکلا، اپنے ملک سے نکلا، اپنے وطن سے نکلا، دور دراز کا جس نے سفر کیا علم الہی کی طلب میں، علم الہی کے شوق میں، قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹے۔ علماء نے فرمایا کہ جو علم کی طلب میں نکل رہا ہے وہ مجاہد کی طرح ہے، فی احیاء الدین، دین کو زندہ کرنے میں، وہ اذلال الشیطان، اور شیطان کو ذلیل و خوار کرنے میں، اور وہ اتعاب النفس، اور اپنے نفس کو تھکانے میں۔ جس طرح مجاہد فی سبیل اللہ میدان کارزار میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے، شیطان کو ناکام و نامراد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور اپنے نفس کو میدان جہاد میں، میدان قتال میں تھکاتا ہے، ایسے ہی قرآن کو حاصل کرنے والا، حدیث کو حاصل کرنے والا، سنت اور شریعت کی طلب میں جمع ہونے والے وہ بھی مجاہدین کی طرح ہے۔ فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حضرات اگلے سال پڑھیں گے ابن ماجہ میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ ومن جاء لغیر ذلک فہو بمنزلۃ الرجل ینظر الی متاع غیرہ، کہ جو میری مسجد میں علم کی طلب کے لیے آیا، خیر کی طلب کے لیے آیا، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجے میں۔ ومن جاء لغیر ذلک، اور جو اس کے علاوہ آیا، فہو بمنزلۃ الرجل، وہ اس آدمی کی طرح ہے، ینظر الی متاع غیرہ، جو دوسروں کے سامان کو دیکھ رہا ہے۔ علماء نے لکھا دوسرے کے سامان کو بغیر اس کی اجازت کے دیکھنا درست نہیں، اور دوسرے کے سامان کو دیکھنے سے اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے علم الہی، علم نبوت کو حاصل کرنا یہ بڑا جہاد ہے، یہ بڑی محنت ہے کہ علم کے بعد ہی سارے دروازے کھلیں گے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا جس میں فرمایا کہ علم جو ہے وہ قول سے بھی پہلے ہے اور وہ فعل سے بھی پہلے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اصل تو عمل ہے، کہ نہیں، اصل عمل نہیں ہے، اصل علم ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں قرآن مقدس کے احادیث مبارکہ کے حافظ ہیں وہاں قرآن مقدس کے بھی حافظ ہیں، وہاں قرآن مقدس کی آیت سے وہ اپنی بات کو پختہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اصل علم ہے، قول سے بھی پہلے ہے اور فعل سے بھی پہلے ہے، اور پھر دلیل قرآن مقدس کی آیت بیان کی، فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ فَاعْلَمْ، جان لو، علم حاصل کر لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَاعْلَمْ، علم ہے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ قول ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور یہ عمل ہے، کہ عمل سے بھی پہلے، قول سے بھی پہلے علم ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد، قرآن مقدس کی شروعات وہ علم سے ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، دریا پہاڑ ہواؤں کو پیدا کیا۔ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا تنہا اللہ ہے، ساری مخلوق ہے، ایک ہی خالق ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ تو علم الہی، علم نبوت، یہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی میراث ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں اس مدرسے کی چار دیواری میں جمع ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نظام الدین میں مرکز میں بنگلے والی مسجد میں تشریف فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند سے 1943 میں طلباء کی ایک جماعت گئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان طلباء سے جو بات فرمائی وہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کے طلباء کی اس جماعت کو 1943 میں آپ کے مدرسے کے بننے سے 2 سال پہلے، ابھی ہمیں معلوم ہوا 1945 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان طلباء کو، افہموا قدرکم وقیمتکم فإن خزائن الارض كلها لا تساوي قیمتکم لن يستطيع أحد أن يدفع ثمنكم سوى الله تعالى لأنكم نائب الأنبياء الذين قالوا للدنيا كلها وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ افہموا قدرکم وقیمتکم، طلباء، قرآن کو، حدیث کو پڑھنے والوں، قرآن و حدیث کے علم میں لگنے والوں، اپنے مقام کو، مرتبے کو پہچانو۔ فإن خزائن الارض كلها، ساری دنیا کا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ملک و مال، دولت، روپیہ، پیسہ تمہاری قیمت نہیں بن سکتا۔ لن يستطيع أحد أن يدفع ثمنكم سوى الله تعالى، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کائنات میں جو تمہارا قیمت اور تمہارا بھاؤ لگا سکے۔ لأنكم نائب الانبیاء، اس لیے کہ تم سب کے سب انبیاء علیہ السلام کے نائب ہو، ان کے قائم مقام ہو، ان کی جگہ پر ہو۔ الذین قالوا للدنیا کلھا، جنہوں نے پوری دنیا کو ببانگ دوہل کہا تھا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ ہم اپنی دعوت پر، اپنی تبلیغ پر، اپنے دین کے، اسلام کے پھیلانے پہنچانے پر تم سے کسی مال کا، دولت کا، روپے پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، ہم اللہ کے داعی ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کی باتیں تم تک پہنچا رہے ہیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اس تبلیغ پر، دعوت پر ہم کسی اجر کا تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ جلالین شریف والے جانتے ہیں وما اسألکم علیہ کی تفسیر کی، وما اسألکم علیہ وما اسألکم علی تبلیغ، کہ اپنی تبلیغ پر، اپنی دعوت پر، اپنے پھیلانے پہنچانے پر ہم تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے آپ حضرات نائب ہیں۔ اب ان کی طرح، نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، پیغمبروں کی طرح پوری انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانا، پوری انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دینا، پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، پوری انسانیت کو کفر کے، شرک کے، جہالت اور غفلت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف، قرآن کے نور کی طرف، اسلام کے نور کی طرف لانا ہم سب پڑھنے پڑھانے والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ لا شک لا ریب کتاب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذالک الکتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین جبریل علیہ السلام اس کو لے کر تشریف لائے ہیں۔ علی قلبک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔
تاکہ آپ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے صحیح راہ دکھلا دیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میری طرف وحی کی گئی ہے اس قرآن کی، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں، تمہیں سمجھاؤں، تمہیں بتلاؤں۔ وَمَن بَلَغَ، اور صبح قیامت تک جن تک قرآن پہنچے ان کو بھی سمجھاؤں، ان کو بھی بتلاؤں۔ علماء نے فرمایا کہ جن تک قرآن پہنچ گیا مدرسہ حسینیہ میں، جن پر قرآن پہنچ گیا دارالعلوم دیوبند میں، مظاہر علوم میں، ہریدوار میں، سہارنپور میں، بہار میں، مہاراشٹر میں، کرناٹک میں، دنیا کے آخری کنارے میں، جہاں بھی جس طرح بھی جس شکل میں قرآن پہنچ گیا، فقد ابلغہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پہنچایا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو عالم میں پھیلانا، عالم میں پہنچانا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے عالم کو ڈرائے کہ ہمارا رب رب الناس ہے، ہمارا رب ملک الناس ہے، ہمارا رب الہ الناس ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ اللہ پوری انسانیت کے رب ہیں، اللہ پوری انسانیت کے بادشاہ ہیں، اللہ پوری انسانیت کے الہ معبود ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، رب وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، اور اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للعلماء للطلاب للحفاظ للمساجد للمدارس۔ یہ آیا قرآن میں؟ کیا آیا؟ ارے کیا آیا؟ للناس آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، گاؤں والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، شہر والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، مالداروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی ہے، ڈاکٹروں کے لیے بھی، انجینئروں کے لیے بھی ہے، وکیلوں کے لیے بھی ہے، ججوں کے لیے بھی ہے، پروفیسروں کے لیے بھی ہے۔ پوری کائنات کا ایک ایک بسنے والا انسان اس قرآن کے علم کا محتاج ہے، اس قرآن کے علم کی اس کو ضرورت ہے۔ ھدی للناس، کہ اللہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، اور قرآن ھدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ وہ پوری انسانیت کے لیے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للمسلمین للعلماء للعرب، کیا فرمایا؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ کعبے کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے قیام بنایا ہے۔ انسان اگر حج کرتے رہیں گے، عمرہ کرتے رہیں گے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے تو انسان کائنات میں باقی رہیں گے، اور جب حج چھوڑ دیا جائے گا، عمرہ چھوڑ دیا جائے گا، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیا جائے گا، اللہ اس زمین و آسمان کو تباہ و برباد کر دے۔ انسانیت جو قائم ہے وہ بیت اللہ سے قائم ہے، انسانیت جو قائم ہے وہ اللہ کے گھر سے قائم ہے۔ اللہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور کعبہ قیاما للناس مثابۃ للناس۔ ان اول بیت وضع للمسلمین للعرب، کیا فرمایا؟ وضع للناس، کہ بیت اللہ وضع للناس ہے، اور امام الانبیاء، امام الرسول، ہمارے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا کافۃ للعرب للعجم للعلماء للصلحاء، کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے رسول ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اللہ رب الناس، کعبہ قیاما للناس، رسول اللہ کافۃ للناس، اور ہم اور تم کنتم خیر امہ اخرجت للمساجد للمدارس للزاویات وللخوانق، کنتم خیر امہ اخرجت للمسلمین، کیا فرمایا؟ کنتم خیر امہ، تم سب کے سب بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ انسانیت کہاں ہے؟ مدرسہ حسینیہ میں۔ انسانیت کہاں ہے؟ ہریدوار میں۔ انسانیت کہاں ہے؟ یو پی میں۔ انسانیت کہاں ہے؟ بہار میں، بنگال میں، آسام میں۔ کہاں ہے انسان؟ ارے بولو، انسان سارے جہان میں ہے،
انسان ساری دنیا میں ہے، انسان سارے عالم میں ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب بہترین امت ہو، تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ انسان اگر مدرسے میں ہے وہاں ان کو سمجھاؤ، انسان اگر خانقاہ میں ہے وہاں ان کو سمجھاؤ، انسان اگر کھیتوں میں ہے وہاں انہیں سمجھاؤ، انسان اگر باغوں میں ہے انہیں وہاں سمجھاؤ، انسان اگر کارخانوں فیکٹریوں میں ہے انہیں وہاں سمجھاؤ، انسان اگر جہازوں میں ہے ٹرینوں میں ہے انہیں وہاں سمجھاؤ، کیونکہ تمہیں اخرجت للناس پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ پوری انسانیت کا درد و غم، فکر و بے چینی تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ الف لام را کتاب، سورہ ابراہیم، کون سا پارہ ہے؟ کون سا؟ رمضان آنے والا ہے، ابھی متشابہ لگیں گے پورے جی، 12 سے دوسرے میں، دوسرے سے 5ویں میں، کون سے میں؟ 13واں پارہ سورہ ابراہیم۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الکفار، کیا فرمایا؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتقرأہ فی التراویح، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتقرأہ فی الصلوات المکتوبات، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتقرأہ فی المساجد فی المدارس، کیا فرمایا؟ کہ علم الہی، علم نبوت کا مقصد وہ اخراج ناس ہے، وہ انسانوں کو نکالنا ہے، انسانوں کو نکالنا ہے۔ کہاں سے نکالنا ہے؟ کفر سے نکالنا ہے، شرک سے نکالنا ہے، جہالت سے نکالنا ہے، غفلت سے نکالنا ہے، بددینی اور بے دینی سے نکالنا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، انزلناہ الیک، آپ کی طرف ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے قرآن کو؟ کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیوں قرآن حفظ کر رہے ہیں؟ کیوں قرآن سیکھ رہے ہیں؟ کیوں قرآن سمجھ رہے ہیں؟ ہم قرآن کو اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ پوری انسانیت کو کفر کے اندھیروں سے نکال دے، شرک کے اندھیروں سے نکال دے، جہالت کے اندھیروں سے نکال دے، غفلت کے اندھیروں سے نکال دے، بددینی بے دینی سے نکال کر ان کو ایمان و قرآن کے نور کی طرف لے آئیں۔ یہ ہر قاعدہ پڑھنے والے کا، ہر ناظرہ پڑھنے والے کا، ہر حفظ کرنے والے کا، ہر عربی پڑھنے والے کا، ہر فارسی پڑھنے والے کا، ہر مدرسے میں رہنے والے کا جذبہ ہو کہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ اس قرآن کی ہدایت سے کوئی کافر و مشرک، کوئی مجوس، کوئی مسلم، کوئی شہری، کوئی دیہاتی، کوئی مرد عورت، کوئی چھوٹا بڑا محروم نہ رہے، پوری انسانیت اس علم الہی، علم نبوت سے فیضیاب ہو جائے۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، ہم نے آپ کی طرف اس کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ پوری انسانیت کو نکال دو، من الظلمات، اندھیریوں سے، الی النور، نور کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، قابل تعریف زبردست اللہ کے راستے کی طرف تم اس قرآن کے ذریعے انسانیت کو لاؤ۔ اس لیے ہمیں نے تمہیں قرآن دیا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، اور قرآن ہدی للناس ہے، کعبہ قیام للناس ہے، اور ہم اور تم اخرجت للناس ہیں۔ پوری انسانیت کو ہمیں قرآن سکھانا ہے، حدیث سکھانی ہے، سنت اور شریعت کی دعوت ان کو دینی ہے، کیونکہ کامیابی صرف اور صرف قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، علم الہی، علم نبوت میں ہے۔ یہ سبق ہمیں ساری دنیا کے مردوں کو پڑھانا، ساری دنیا کی عورتوں کو پڑھانا، ساری دنیا کے نوجوانوں کو پڑھانا، ساری دنیا کے بچوں کو پڑھانا۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل من دخل المدرسہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل من التحق بالمدرسہ، یہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل متعلم، علی کل متعلم، کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہم نے، تم نے تو شرع عقائد پڑھ لی، عقائد کی گہرائیوں تک، باریکیوں تک ہم پہنچ گئے، اور امت کا بڑا طبقہ امہات العقائد سے بھی محروم ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی اس کے یاد نہیں ہے، محمد الرسول اللہ بھی اس کے یاد نہیں ہے، انا اعطیناہ اور سورہ فاتحہ بھی اس کے یاد نہیں ہے۔ ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کی فکر ہم تم کو مل کر کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟
اس کے لیے 24 گھنٹے کی جماعتیں، اس کے لیے شہروزہ کی جماعتیں، اس کے لیے 40 دن کی جماعتیں، اس کے لیے 1 سال کی جماعتیں، اس کے لیے 2 سال کی جماعتیں۔ ہم بھی آپ کے جیسے تھے، نورانی قاعدہ پڑھ رہے تھے، ہم بھی آپ کے جیسے تھے، حفظ کر رہے تھے، ہم بھی آپ کے جیسے تھے، فارسی پڑھ رہے تھے، ہم بھی آپ کے جیسے تھے، میزان پڑھ رہے تھے۔ جماعت آئی دارالعلوم دیوبند سے اور انہوں نے ہماری تشکیل کی اور یہ کہا کہ ابھی سے بچپن سے پڑھنے کے زمانے سے تم تبلیغ میں لگو گے، دعوت میں لگو گے، اللہ تم سے عالم میں کام لے گا، تم مدرسے کے محتمم ہوں گے، تم بخاری شریف پڑھا رہے ہوں گے اور تقاضا آئے گا گشت کرنے کا، ملاقاتیں کرنے کا، انسانیت کو کفر کے، شرک کے، جہالت کے سمندروں سے نکالنے کا، تو تمہارے لیے بستر اٹھا کر 3 دن میں جانا آسان ہو جائے گا، قلعے میں جانا آسان ہو جائے گا، سال میں جانا آسان ہو جائے گا۔ جب میں یہاں آ رہا تھا مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ بات کتنی پیاری کہہ کر گئے تھے، بچپن میں ہمیں سمجھا کر گئے، جس کا نفع فائدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ میزان میں ہم نے 40 دن لگائے، کافیوں میں لگائے، شیر جامی میں لگائے، مختصر میں لگائے، دور حدیث میں لگائے، پھر دور حدیث سے فارغ ہو کر 1 سال ہمارا تبلیغ میں یہاں ہندوستان میں لگا، پھر دوسرا سال ہمارا عربستان میں لگا، مکہ المکرمہ میں ہم گئے، مدینہ منورہ میں ہم گئے، مصر میں ہم گئے اور دبئی میں ہم گئے اور لبنان میں ہم گئے، اردن میں ہم گئے، بحرین میں ہم گئے، تنزانیہ، افریقہ کے اندر، زنجبار کے اندر ہمارا سفر ہوا۔ عربوں سے ہم نے بات کی، عجموں سے ہم نے بات کی، اللہ کا پیغام ان کو عربی میں سمجھایا۔ میں نے کہا یہ تبلیغ دعوت نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد کی طرف سے فرض نہیں ہوئی، یہ دعوت اور تبلیغ اللہ کی طرف سے فرض ہے، رسول اللہ کی طرف سے فرض ہے، قرآن اور حدیث کی طرف سے فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، قرآن کی تعلیم فرض کی، قرآن کی تعمیل فرض کی، قرآن کی تبلیغ بھی فرض ہے، قرآن کی تعلیم بھی فرض ہے اور قرآن کی تعمیل، اس پر عمل بھی فرض ہے۔ یہ تینوں کام ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابھی پڑھ لو بعد میں عمل کریں گے، ابھی پڑھ لو بعد میں تبلیغ کریں گے، نہیں، پڑھنے کا زمانہ بھی یہی ہے، عمل کرنے کا زمانہ بھی یہی ہے اور تبلیغ کرنے کا زمانہ بھی یہی ہے۔ کتنے برس میں قرآن نازل ہوا؟ 23 سال میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو عمر ہے، 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی، کتنی عمر ہے؟ 23 سال ہے۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا اور 23 سال ہی آپ کی نبوت کی عمر ہے۔ اگر آپ چاہتے پہلے پورا قرآن نازل ہو جائے پھر ہم تبلیغ کریں گے، پھر تبلیغ ہو جاتی؟ قرآن اتر رہا تھا اور فوراً اس کی تبلیغ ہو رہی تھی، قرآن اتر رہا تھا فوراً اس پر عمل ہو رہا تھا۔ فسبح باسم ربک العظیم، آیت نازل ہو گئی، فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے جو عظمت والا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے جو عظمت والا ہے۔ آیت نازل ہو گئی، فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو رکوع میں پڑھا کرو۔ کیا پڑھتے ہیں رکوع میں؟ سبحان ربی عظیم۔ آیت نازل ہو گئی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے، سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کیجئے کس کی؟ اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو بلند و بالا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو سجدے میں پڑھا کرو۔ کیا پڑھتے ہیں سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی پر عمل ہے، سبحان ربی العظیم، فسبح باسم ربک العظیم پر عمل ہے۔ آگے آپ بخاری شریف پڑھو گے، اس میں آیا اللہ نے کہا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ رسول اللہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رکوع میں سجدے میں پڑھنا شروع کیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر۔ یعنی قرآن اتر رہا تھا فوراً عمل میں آ رہا تھا، قرآن اتر رہا تھا فوراً اس کی تبلیغ ہو رہی تھی۔ نئے سے نئے آنے والا مسلمان اپنے آپ کو قرآن کا، اسلام کا، دین کا مبلغ اور داعی سمجھتا تھا۔ وہاں بیان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اگر آپ نے اور میں نے وہ بات کہہ دی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طلبا نے کہی تھی تو ہمارا پڑھنا کارآمد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دعوت دی، یا عمرو بن مرہ آمن باللہ یؤمنک اللہ من حول جہنم، عمرو بن مرہ اللہ پر ایمان لیا، اللہ تجھے جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لے۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوتے ہی اس نے جو بات کہی، آج ہم تبلیغ میں 23 سال لگانے کے بعد بھی وہ بات نہیں کہہ سکے جو بات اس نئے آنے والے صحابی نے کہی، اور یوں کہا اے اللہ کے رسول فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ابعثنی الی قومی، مجھے میری قوم میں بھیج دو۔
کیوں؟ لعل اللہ ان یمن بی علیہم کما من بک علی، تاکہ اللہ میری وجہ سے میری قوم پر احسان کر کے انہیں ایمان عطا فرما دے، کما من بک علی، جیسے اللہ نے آپ کی وجہ سے مجھ پر احسان کر کے ایمان دیا، میری وجہ سے میری قوم کو ایمان مل جائے۔ ابعثنی الی قومی، مجھے میری قوم میں بھیج دو۔ تو ہم بھی تم بھی اپنے اساتذہ سے یہ کہیں کہ حضرت آپ نے پورے ہفتے جو ہمیں سبق پڑھایا ہے، وہ سبق قرآن کا، حدیث کا، وہ علم و عمل کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں والے بھی، ہمارے محلے والے بھی، ہمارے بستی والے بھی اس پورے ہفتے کے درس سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہمیں بھیج دو تاکہ ہم گاؤں والوں کو، محلے والوں کو، علاقے والوں کو سمجھا دیں، بتلا دیں۔ حضرات اساتذہ، پورے سال آپ نے شوال سے شعبان تک جو ہمیں پڑھایا ہے، امت کا بڑا طبقہ اس سے محروم ہے، ہمیں 40 دن کے لیے بھیج دو تاکہ ہم یہ علم الہی، علم نبوت ان کو بھی پہنچا سکیں، ان کو بھی سکھا سکیں، ان کو بھی بتلا سکیں۔ وہ طالب علم رسول اللہ کا یوں کہہ رہا تھا، ابعثنی الی قومی، مجھے میری قوم میں بھیج دو۔ تو شاگرد کہہ رہا تھا یا استاد کہہ رہے تھے؟ شاگرد کہہ رہا تھا۔ اسی طرح ہم بھی کہیں گے اپنے ابا کو، اپنی اماں کو، اپنے گھر والوں کو، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جی میرے پاس علم آ گیا سورہ فاتحہ کا، ابا جی میرے پاس علم آ گیا سورہ اخلاص کا، ابا جی میرے پاس علم آ گیا تشہد کا، قنوت کا، ابا جی میں نے فرائض غسل سیکھ لیے، فرائض نماز سیکھ لیے، ما لم یأتک۔ ابا آپ تو ہر وقت کھیت میں رہتے ہیں، دکان میں رہتے ہیں، ہر وقت تمہیں کاروبار کی فکر ہے، فجر میں تم نہیں ہوتے، ظہر میں تم نہیں ہوتے، پھر مغرب میں عشاء میں تم نہیں ہوتے، ابا نماز سیکھ لو مجھ سے۔ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ جیسے فکر ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ایسی فکر ان چھوٹے چھوٹے پڑھنے والے مدرسے میں بچوں کی ہونی چاہیے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا کو بھی علم دیں گے، اماں کو بھی علم دیں گے، بھائیوں دوستوں کو بھی دیں گے، اور پوری انسانیت کو خدا کا یہ پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون پہنچائے گا؟ سب پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کب پہنچانا ہے؟ یہ درسگاہ کے وقت نہیں پہنچانا۔ بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ کہ آپ کو یہ تبلیغ کی جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ عصر سے مغرب کے درمیان سمجھائی جا رہی ہے، تاکہ آپ کو تمہیں پتہ چل جائے، ہمیں تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ تبلیغ، یہ دعوت، یہ جماعت، یہ چلے 4 مہینے آپ سے پڑھائی کے وقت میں نہیں مانگے جا رہے، آپ سے چھٹی کے وقت میں مانگے جا رہے۔ پڑھنے والوں کو پڑھائی کے وقت چھیڑو مت، اور چھٹی ہو جائے تو چھوڑو مت۔ یہ اصول ہے تبلیغ کا اور دعوت کا کہ ان کو پڑھائی کے وقت میں تبلیغ کے لیے نہ کہو، دعوت کے لیے نہ کہو، پڑھنے کو پڑھنے کا وقت دو، مطالعے کو مطالعے کا وقت دو، تکرار کو تکرار کا وقت دو، اور جب چھٹی ہو جائے اثر میں تو تبلیغ کرو، جب چھٹی ہو جائے جمعرات میں تو دعوت دو، جب چھٹی ہو جائے شہمائی میں ششمائی میں تو تبلیغ کرو، اور جب چھٹی ہو جائے سالانہ میں تو چلہ لگاؤ، اور جب فارغ ہو جاؤ تو 1 سال ہندوستان میں لگاؤ، 1 سال عربستان میں لگاؤ، اور 1 سال جہالستان میں لگاؤ، یورپ، انگلستان، جہاں قرآن کا حدیث کا ماحول نہیں ہے، وہاں قرآن کا، حدیث کا، سنت کا اور شریعت کا ماحول ہم سب علماء اور طلباء کو قائم کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ۔ کیا آیا قرآن؟ کیا آیا؟ ہم گئے مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، لبنان میں، بحرین میں، دبئی میں، مصر میں، وہاں ہم نے ان سے کہا اللہ کی طرف سے تبلیغ دعوت فرض ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ۔ میں تبلیغ والا ہوں کہ نہیں؟ تبلیغ نظام الدین سے، مرکز سے، مولانا الیاس کی طرف سے فرض نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے فرض ہوئی، رسول اللہ کی طرف سے فرض ہوئی۔ اس لیے وہ کہہ رہا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المسلمین، میں اسلام والا ہوں، ایمان والا ہوں، قرآن والا ہوں۔ یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، قرآن اور حدیث کی طرف سے میرے ذمہ ہے۔ اس پیغام کو مجھے عالم میں پہنچانا ہے۔ پہنچاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون پہنچائے گا؟ سب پہنچائیں گے۔ اب ہمت کر کے، جیسے آپ نے نام لکھایا، کس میں؟ ارے کس میں نام لکھایا؟ قاعدے میں۔ کس میں نام لکھایا؟ ناظرہ میں۔ کس میں نام لکھایا؟ حفظ میں، تجوید میں، میزان میں، فارسی میں، شرح جامی میں، مختصر میں، جلالین میں، مشکات میں۔ ایسے ہی یہاں بھی نام لکھا جاتا ہے سلسلے میں، 3 دن میں، 10 دن میں، 1 سال۔ بولو جلدی بولو، 1 سال، زور سے بولو، 1 سال فارسی میں، 1 سال میزان میں، 1 سال کافیہ میں، 1 سال شرح جامی میں، 1 سال مختصر المعانی میں، 1 سال جلالین میں، 1 سال دور حدیث میں، 1 سال تبلیغ میں۔ لگاؤ گے سب؟
کون کون لگائے گا؟ سب لگائیں گے؟ ہے کوئی نام لکھنے والا ان کا؟ لکھو جی، اللہ قبول فرمائے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، جلدی جلدی لکھاؤ، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو کل جمعہ تھا نا، جمعہ کب تھا؟ کل تھا نا۔ آپ نے حدیث میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا، تو اب پڑھ لو، اب سن لو۔ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے دروازے پر، جو بھی آتا ہے اس کا نام لکھتے رہتے ہیں، لیکن جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے فوراً؟ ارے بولو، رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ وہاں خطبہ شروع ہوتے ہی جمعے کو رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اور یہاں تبلیغ میں خطبہ پورا ہوتے ہی رجسٹر کھل جاتا ہے۔ فرشتے نام لکھتے ہیں آنے والوں کے۔ فرشتے نام کس کے لکھتے ہیں؟ آنے والوں کے، اور تبلیغ والے نام لکھتے ہیں جانے والوں کے۔ دیکھو کتنے سمجھدار ہیں طلبا، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ بولو، میرا لکھیے سب سے پہلے محمد سفیان، انشاءاللہ 1 سال انگلستان، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جلدی 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 بتا دو، جتنی جلدی آپ بتاؤ گے اتنی جلدی چھٹی ہو جائے گی۔ جی بتائیے۔ گنگو، آہستہ آہستہ آہستہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آہستہ آہستہ، ماشاء اللہ، شور نہیں شور نہیں۔ ایک منٹ رکو، سب نیت کرو کہ انشاءاللہ وقت لگائیں گے ضرور، اور رمضان میں ہر سال چلہ لگائیں گے، اور بقرعید میں ہر سال 10 دن لگائیں گے، سہمائی ششمائی میں سہروزہ لگائیں گے، اور جمعرات کی چھٹی میں 24 گھنٹے لگائیں گے، اور فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ 3 سال لگائیں گے، اور فارغ ہونے کے بعد مدرسے میں پڑھائیں گے، خانقاہ میں ذکر و اذکار کریں گے، اور کتابیں لکھیں گے، تصنیف و تالیف کریں گے، اور محنت اور مجاہدہ کر کے امت کے ایک ایک فرد کو مدارس سے جوڑیں گے، مساجد سے جوڑیں گے، دینی تحریکوں سے جوڑیں گے، اللہ اس کے رسول سے جوڑیں گے۔ دین کے سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ ارے سب کرو گے انشاءاللہ؟ پکی بات ہو گئی، سب نے ارادہ کر لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، ایمان کا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ آپ نیت کر لو گے تو اللہ ملکوں میں جانا آپ کے لیے آسان کریں گے۔ میں اس کی مثال بہت آسان دیتا ہوں، جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم نے ارادہ کیا گنگو سے کہ بھئی ہمیں ہردوار میں، ہمیں روڑکی میں، ہمیں کون سا گاؤں ہے، مرغوب پور میں پہنچنا ہے، تو ہم نے رغبت ظاہر کی یہاں پہنچنے کی، تو ہماری رغبت سے مرغوب پور پہنچنا ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ آپ نے رغبت کی بات سننے کی تو آپ کا بات سننا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ ایسے ہی ہم رغبت کریں گے مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب، عرب اور عجم میں جانے کی، تو اللہ ساری دنیا میں جانا ہمارے لیے آسان کر دیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے جیسے طالب علم تھے، جیسے میں نے عرض کیا، وہ نورانی قاعدہ پڑھ رہے تھے الف با تا، اپنے ساتھی سے کہنے لگے بھائی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان سے جہاد کریں گے، ان پر محنت کر کے ان کو نمازی بنائیں گے۔ یعنی بچپن سے ہی مولانا الیاس صاحب کی فکر تبلیغ کی تھی، تو اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے سارے عالم میں لے لیا۔ ہم 8 ملکوں میں سفر کر کر آئے، اور ہم آپ کو بتا دیں سب سے زیادہ 8 ملکوں میں ہمیں تبلیغ کا، دعوت کا جو کام ملا وہ مکہ مکرمہ میں ملا، وہ مدینہ منورہ میں ملا۔ حالانکہ وہاں تبلیغ اور دعوت، گشت، ملاقات، جماعتیں، بیان اور تقریر گھروں میں ہوتا ہے، اجتماع گھروں میں ہوتے ہیں، مساجد میں قیام نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ جماعتیں مکہ سے نکل رہی ہیں، مدینہ سے نکل رہی ہیں، دمام سے، ریاض سے نکل رہی ہیں۔ بڑے بڑے علماء، مشائخ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، صحابہ کی اولاد ابھی
ہم لوگ گئے اردن میں، وہاں سے ساتھی ہمارے پاس سے ملاقات کے لیے آئے ابھی پچھلے مہینے، ابھی بھی وہ یہیں ہندوستان میں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ابھی گشتوں میں ہیں، ملاقاتوں میں ہیں، چلے میں ہیں، 4 مہینے میں ہیں، عرب کے اندر ملکوں میں ان کا سفر ہو رہا ہے۔ 2006 میں ہمارا وقت لگا غزہ، جانتے ہیں آپ؟ سن لیا غزہ؟ ہم نے غزہ سنا تھا 2006 میں جب ہم مشکات شریف پڑھ رہے تھے، سہارنپور میں ایک جماعت آئی، سب مشائخ غزہ کی مکمل جماعت تھی اور ہم ان کے ساتھ بیان میں اور گشت میں ملاقاتوں میں تھے، مشورے میں ہم ایک دن بیٹھے تو انہوں نے کہا من یبین بعد المغرب، مغرب کے بعد کون بیان کرے گا؟ ما رأیکم، رائے دے رہے اپنے ساتھی رائے دے رہے، مدیر المدارس یبین بعد المغرب، مدیر المدارس یبین۔ میں نے کہا کیف ھذا الاسم، یہ نام کیسا ہے؟ صاحب نام تو ان کا زکریا ہے، لیکن یہ غزہ میں 7 مدرسوں کے محتمم ہیں، 7 مدرسے چلا رہے ہیں اور ہر سال 4 مہینے تبلیغ میں جاتے ہیں، 8 مہینے مدرسوں کو دیکھنا اور 4 مہینے جماعت میں جانا۔ پھر میں 3-4 دن ان کے ساتھ رہا، اس کی برکت سے الحمدللہ غزہ والوں سے عربی ہم نے سیکھی، اور پھر اس کا فائدہ نفع یہ ہوا الحمدللہ جس ملک میں بھی ہم گئے ہم نے بیان کیا عربوں میں، اور ہم نے ان سے کہا نحن العجم لا نعرف شيء انتم العرب ابناء العرب دم الانبیاء دم الصحابہ فی عروقکم، ہم عجمی لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا قرآن کا حدیث کا، نہ ہمارا شین صحیح ہے نہ ہمارا قاف صحیح ہے، قرآن تمہاری زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے، تمہارے لیے بڑا شرف ہے، انتم العرب، تم عرب ہو، دم الانبیاء و دم الصحابہ فی عروقکم، نبیوں کا صحابہ کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اب ہم عربی میں 10 منٹ آدھا گھنٹے بیان کرنے کے بعد جب دعا ہوتی، مشائخ عرب کے ملتے اور شیخ کہتے شیخ تم عرب ہو ہم عرب نہیں، کیونکہ وہ عربی جو بولتے ہیں وہ بغیر قواعد کے بولتے ہیں، نہ انہوں نے نحو پڑھی، نہ انہوں نے صرف پڑھی، نہ انہوں نے فصاحت پڑھی، نہ بلاغت پڑھی، ان کے ابا بھی عربی ان کی امی بھی عربی، تو وہ عربی بغیر قواعد کے بولتے ہیں۔ کیسے بولتے ہیں؟ بغیر قواعد کے، پیش کی جگہ زبر کی جگہ زیر، وہ ایسے بولتے ہیں۔ لیکن ہم نے چونکہ قواعد پڑھے اور کوشش کی کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جو بغیر قواعد کے ہو، غلطی تو ہوتی تھی لیکن قواعد کے ساتھ بولنے کا ان پر اثر ہوا، تو الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا، ہم ملکوں میں گئے۔ تو آپ بھی نیت کرو، ارادہ کرو کہ مدرسے میں رہتے ہوئے ہم عربی بولنے کی مشق کریں، بولیں گے انشاءاللہ، اور ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وصلاحا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، کہنے سننے میں جو غلطی کو ہوتا ہے اس کو معاف فرما، آئندہ صحیح سے کہنے کی، سننے کی، علم و عمل کو جمع کر کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر پھرتے رہنے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام دینی جماعتوں تحریکوں کی حفاظت فرما، تمام تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، جتنے جوڑ اور اجتماعات ہو رہے ہیں تمام کو صفات قبولیت سے آراستہ فرما، پوری امت کی جہالت کو ختم فرما، غفلت کو ختم فرما، پوری امت میں علم کو، ذکر کو عام فرما، اس کے لیے اس مدرسے کے ایک ایک طالب علم کو، ایک ایک پڑھانے والے کو قبول فرما، اس مدرسے کے فیض کو سارے عالم میں جاری اور ساری فرما، پورے عالم کی جہالت اور غفلت کے ختم ہونے کا اس مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والوں کو ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، علم کی، علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ذکر کی، ذاکرین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تبلیغ کی، مبلغین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، کتابوں کی، مصنفین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جہنم کا ڈر خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جنت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہم سب کو جہنم سے بچا مولا، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، رمضان جو برکتوں کی انتہا ہے مولا اس میں پہنچنا بھی ہمارے لیے آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ
اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما یا ارحم الراحمین. ہم سب کو تکرار و مطالعہ کا اہتمام نصیب فرما, اساتذہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, کتابوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین. چھٹیوں میں ہمیں شہر روزہ کی جماعتوں میں جانے کی توفیق عطا فرما, قلعوں میں جانے کی توفیق عطا فرما. فراغت کے بعد ملکوں میں عالم میں پھرنا تیرے دین کو تیرے کلمے کو لے کر ہمارے لیے پوری امت کے لیے آسان فرما یا ارحم الراحمین. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک مما تعوذ منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما قضیت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ قبول فرمائے. ہم جب پڑھ رہے تھے اول میں تو جماعت آئی, انہوں نے ہمیں سمجھایا, آج تک اس کا نفع ہمیں ہو رہا ہے. اب بہت سارے طلبہ ہی پڑھ رہے, ناظرہ پڑھ رہے اول دوم میں, انہوں نے یہ بات سنی. جب یہ ملکوں میں جائیں گے تو انہیں آج کی یہ بات انشاءاللہ یاد آئے گی. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ محنت سے پڑھو. اللہ قبول فرمائے. ہر چھٹی میں جانا ہے جماعت میں انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين وعلمه التأويل. وعليكم السلام.